اور عشق میں نے بتلایا، عشق کے اندر یہ بڑا ہی خبیث لفظ ہے عشق. عشق کے اندر شہوت ہوتی ہے. کوئی اسی لیے نہیں کہتا میں اپنی ماں سے عشق کرتا ہوں. کوئی کہتا ہے؟ کوئی کہے گا میں اپنی بہن سے عشق کرتا ہوں، جوتے ماریں گے اس کو، ہے کہ نہیں؟ کوئی کہتا ہے کہ میں اپنے بیٹی سے عشق کرتا ہوں. ہاں، اگر یہ اتنا محترم ہے تو کہو بھائی کہ میں اپنے ماں کا عاشق ہوں میں اپنی بیٹی کا عاشق ہوں. جوتے پڑیں گے، کہیں گے بھائی بدتمیز آدمی. ہاں اگر یہ کہے بھائی میں اپنے ماں سے محبت کرتا ہوں، اللہ کتنا پیار ہے اس کے اندر، اور کتنی 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 بے لوثی ہے، کتنی پاکیزگی ہے. میں اپنے باپ سے محبت کرتا ہوں، میں اپنی بہن سے محبت کرتا ہوں، میں اپنی بیٹی سے محبت. عشق ہے ہی بدنام لفظ، یہ عشق ہے ہی بدنام لفظ، اور عشق ہے ہی رنڈیوں طوائفوں والا لفظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین و ناظرین، آپ نے ابھی اس موٹے دماغ، پہلوان دماغ کی بات سنی ہے. کیا کہتا ہے لفظ عشق کے بارے میں اور کیسا برسا ہے لفظ عشق پر. کہتا ہے عشق بڑا ہی خبیث لفظ ہے، عشق ہے ہی بدنام لفظ، عشق ہے ہی رنڈیوں طوائفوں والا لفظ. لا حول ولا قوت الا باللہ. دیکھیں سچ ہے، کل اناء یترشح بما فی، برتن میں جو ہوتا ہے نا وہی باہر آتا ہے. چونکہ اس کے برتن میں، اس کے ذوق میں رنڈی بازی کا شوق ہے، اس کا ذوق ہی یہ ہے، اس کے برتن کے اندر طوائفوں والا ہی ذوق ہے. جو ہی لفظ عشق آیا اور اس کا دماغ کوٹھے پہ پہنچا، رنڈی بازی کی طرف چلا گیا. جو ہی لفظ عشق آیا اس کا دماغ خباثت کی طرف منتقل ہو گیا. اے کاش اس کے دل میں اللہ رسول کے ساتھ عشق ہوتا، محبت ہوتی، الفت ہوتی، تو جو ہی لفظ عشق یا عاشق کا استعمال ہوتا فوراً اس کا لفظ خدا رسول کی طرف جاتا، اس کا دماغ مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کی طرف جاتا، اس کا ذہن قرآن اور سنت مصطفیٰ کی طرف منتقل ہوتا. لیکن کیا کریں، جو گند اس میں بھرا ہوا ہے وہی ظاہر ہونا ہے. عزیزان محترم، عشق عربی زبان کا لفظ ہے، اور عربی زبان کے مشہور ادیب اور لغت دان علامہ محمد بن یعقوب فیروز آبادی ہیں، جنہیں مشہور غیر مقلد عالم نواب صدیق حسن خان صاحب رحمہ اللہ تعالی، جی ہاں یہ ہمارا ظرف ہے، یہ ہمارے بڑوں کو جو بھی کہتا رہے، چونکہ اس کے اندر ہے یہ کچھ نا، یہ گند ہے تو نکلتا ہے نا. میں نے اس بد نصیب کی ایک تقریر سنی، سامعین آپ حیران ہوں گے، یقین جانیے 70 منٹ پہ وہ مشتمل ہے اس کی تقریر. 70 منٹ کی تقریر میں 72 گالیاں بکی ہیں اس نے. اب آپ اندازہ کریں کہ جس کے اندر ہوئی گالیاں تو گالیاں نکلیں گی نا، یعنی 1 منٹ میں 1 گالی، بلکہ اس سے بھی زیادہ بنتی ہیں. اور جس کے سینے میں اللہ کا قرآن ہوگا، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہوگا، اس کے سینے سے وہی نکلے گا، اس کی زبان پہ وہی جاری ہوگا. اور ہمیں تو ہمارے اکابر نے یہی بتایا ہے، یہی سکھایا ہے کہ تمہاری زبان پر یا اللہ کا قرآن ہو یا مصطفیٰ کا فرمان ہو صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن یاد رکھنا، قرآن و احادیث کی اور قرآن و سنت کی تعبیر اپنی رائے اور مرضی سے نہ ہو، بلکہ اکابرین امت پر ہی اعتماد ہو. خیر یہ باتیں اپنی جگہ پر ہوتی رہیں گی. میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ کتاب جس کا میں نے ابھی ذکر کیا، علامہ محمد بن یعقوب فیروز آبادی، ان کی یہ کتاب المغانم المطابہ ہے، المغانم المطابہ. اس کو سعودی گورنمنٹ نے 2002 کے اندر شائع کیا ہے. اس کی جلد نمبر 1 صفحہ 162 پر زائر حرم مدینہ کے لیے عاشق کا لفظ استعمال ہوا ہے. جی پیارے، اب کہے سعودی گورنمنٹ کو بھی کہے، سعودی علماء کو بھی کہے، اور علامہ محمد بن یعقوب فیروز آبادی کو بھی کہے معاذ اللہ معاذ اللہ، اور ان کو بتا کہ میں انڈیا سے اٹھ کر آیا ہوں، میں تم لوگوں کا ہاتھی بن کے آیا ہوں. ارے تم عربی دان ہو، تمہیں تو لفظ عشق کے معنی کی پتہ نہیں ہے، یہ تو رنڈیوں اور طوائفوں پہ بولا جاتا ہے. ہاں ان کو بتا نا ذرا. ارے بد نصیب ہے، اسے کہتے ہیں پنجابی میں ذاتی کوڑ کرلی تے شتیرا نو جفے. اپنی حیثیت تو دیکھ، کبھی آئینہ دیکھا؟ اپنی شکل دیکھی کبھی؟ تو اعتراض کر رہا ہے؟ ارے تیری کیا حیثیت ہے. خیر یہ علامہ جو ہیں، علامہ محمد بن یعقوب، یہ دیکھیں یہ میرے پاس ہے المغانم المطابہ. اسی کے اندر
یہ 1 نمبر جلد ہے اور صفحہ 162 پر یہ لفظ عشق موجود ہے. اور اسی کتاب کے بارے میں یہ رہی تیرے ابو جان کی کتاب علامہ نواب صدیق حسن خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ. میں ادب کرتا ہوں، احترام کرتا ہوں، ہمارے بڑوں نے بے ادبی نہیں سکھائی. دیکھیں اگر یہ اللہ کی رحمت کے قابل ہیں تو ان کو رحمت ملے گی، اگر نہیں ہے تو میرے دعا دینے سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس کتاب کے اندر نواب صدیق حسن خان صاحب کیا لکھتے ہیں؟ اس کا نام ہے التاج المقلل. اس کے صفحہ 470 پر لکھتے ہیں علامہ محمد بن یعقوب فیروز آبادی امام کبیر ہیں. اب بتا، ارے تیرا امام، تیرا پیشوا جس کو اپنا امام مانے اور صرف امام نہ مانے، امام کبیر مانے، اور وہ امام کبیر کہیں کہ مدینہ منورہ کی زیارت کرنے والا عاشق ہے، عاشق حرم مدینہ ہے، عاشق رسول ہے. ذرا کہنا اس کو بھی کہ نواب صاحب یہ رنڈی بازی کا شوق اور یہ علامہ محمد بن یعقوب صاحب یہ طوائفوں والا لفظ اور یہ ذوق معاذ اللہ معاذ اللہ ان حضرات کے ہاں اس کا تصور بھی نہیں. دیکھیں قاری سامعین و ناظرین، میں ایک عرض کروں، لفظ محبت ہو، الفت ہو، پیار ہو، عشق ہو، یہ تمام الفاظ ان کا استعمال دیکھا جائے گا. اگر غیر محرم سے کوئی محبت کرتا ہے، الفت کرتا ہے، پیار کرتا ہے تو کیا یہ جائز ہوگا؟ یعنی لفظ محبت ہونا چاہیے اور اس کے اندر جو مرضی ہو سب ٹھیک ہے. ارے کیسا تو بیوقوف اور پاگل نادان ہے. اسی طرح دیکھا جائے گا کہ عشق کس سے کیا جا رہا ہے. اگر تو عشق ہو اس موٹے دماغ معراج ربانی والا تو پھر یقیناً مانا وہی ہوگا جو اس کا ذوق ہے کہ عشق سے مراد رنڈیوں اور طوائفوں کے ساتھ عشق کرنا ہے. اور اگر عشق سے مراد ہو مدینہ منورہ سے عشق کرنا، آہا یہ تو محبوب ہے، یہ تو قابل احترام ہے. اگر عشق ہو اللہ سے، رسول اللہ سے، صحابہ سے، قرآن سے، سنت سے، ارے یہ تو انتہائی محترم ہے. اس کو کون غلط کہے گا؟ ارے نادان، تجھے ہر طرف رنڈی بازی، رنڈیاں ہی نظر آتی ہیں، طوائفیں نظر آتی ہیں، کچھ شرم کرنی چاہیے. بہرحال عزیزان محترم، فیصلہ آپ نے کرنا ہے، میں نے تو بتا دیا ہے. جی یہ دوبارہ دیکھ لیں، یہ المغانم المطابہ، یہ تاریخ مدینہ منورہ پہ عظیم کتاب ہے جو سعودی گورنمنٹ نے چھاپی ہے. ہائے ہائے، کہاں گلاب کا پھول اور کہاں مٹی کی دھول ہے، کہاں ہیرا اور کہاں یہ مٹی کا نہیں، گندگی اور غلاظت کا ڈھیلا. اور غیر مقلدو لا مذہبو، تم کس سادگی میں مرے جا رہے ہو؟ اس بیوقوف کے پیچھے چلتے ہو، اس کے مقلد بنتے ہو. تقلید کرنی ہے کسی متقی کی کرو، تقلید کرنی ہے کسی صاحب علم و عمل کی کرو، تقلید کرنی ہے تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کر لو جو تابعی ہیں، تقوی کے امام تھے، علم و فقہ اور اجتہاد کے امام تھے. خیر یہ باتیں اپنی جگہ پہ ہوتی رہیں گی. عزیزان محترم، اس کو تم کہو، تم، کہ نہ اس کے پاس علم ہے، نہ عمل ہے، نہ تقوی ہے، بس وہ زبان ہے، وہ چلتی ہے جو بھی چلے اس زبان پہ، اس کو نہیں پتا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، اس کو علم ہی نہیں ہے. اسی کا امام ہے، اس کا پیشوا، اس کو اپنا بڑا مانتا ہے، علامہ نواب صدیق حسن خان صاحب. میں پھر کہتا ہوں رحمۃ اللہ تعالی علیہ. جی اگر یہی لفظ عشق جی علامہ نواب صدیق حسن خان کی کتابوں میں مل جائے تو پھر کیا خیال ہے، کیا کہے گا؟ یعنی تو عوام کو یہ تاثر دینا چاہتا ہے کہ میرے بڑے سارے کے سارے اسی ذوق کے تھے، یعنی رنڈیوں اور طوائف والوں. استغفر اللہ، میں نہیں کہتا جی، میں نہیں کہتا. یہ کہہ رہا ہے کہ جس نے لفظ عشق استعمال کیا ہے وہ رنڈی بازی اور طوائفوں کا ذوق اور شوق رکھنے والا ہے. میں پھر کہوں گا کل اناء یترشح بما فی، یہ گند تو اسی کے اندر بھرا ہوا ہے، اسی کے دماغ میں ہے، اسی برتن میں گند ہے، وہی اچھل رہا ہے، وہی نکل رہا ہے. ورنہ علماء امت کی نظروں میں عشق کا یہ معنی نہیں ہے
ارے علماء ربانیین کو کیا لگے تیری سرنڈی بازی سے، کیسا نالائق آدمی ہے۔ میں تجھے علامہ نواب صدیق حسن خان جو غیر مقلدوں کے بہت بڑے عالم ہیں، بلکہ ان کے بنیادی وہ پیشوا ہیں، وہ کیا کہتے ہیں جی، ان کی کتاب ہے، اس کتاب کے اندر یعنی معاصر صدیقی ان کے بیٹے نے ترتیب دی ہے، نواب صدیق حسن خان کے بیٹے نے ترتیب دی ہے، اور یہ رہی میرے پیارے معاصر صدیقی جناب سید علی حسن خان فرزند صاحب سوانے کیا لکھتے ہیں؟ انی عاشقت علی اقامت طابت فمتا افوز بجنت الدنیا۔ یہ عربی کا شعر ہے، یہ اس کے اندر یہ لکھ رہا ہے، ذرا سوچ کے اب بات کرو۔ عاشقت عاشقت عاشقت، مجھے مدینہ منورہ میں رہنے کا عشق ہے، دنیا کی یہ جنت مجھے کب ملے گی؟ معاصر صدیقی جلد 2 ہے، صفحہ 28 ہے۔ میرے پیارے اس کو ذرا غور سے دیکھ لے، تجھے کہاں اتنی فرصت یا تجھے کہاں اتنی توفیق؟ تو نے قرآن کو کیا پڑھنا ہے، احادیث کو کیا پڑھنا ہے؟ تو اپنے بڑوں کی کتابیں نہیں پڑھ سکا آج تک؟ تجھے یہ نہیں پتا کہ جن لوگوں نے تجھ جیسے بیوقوفوں کو جنم دیا اور جنہوں نے تجھے اس راستے پہ چلایا، ان کا اپنا کیا نظریہ ہے؟ آگے چلتے ہیں۔ یہی علامہ صاحب اسی کتاب کے اندر ان کا شعر موجود ہے، فارسی کا شعر۔ اب دیکھیں عربی کا شعر میں نے پیش کیا، انی عاشقت علی اقامت طابت۔ اب فارسی کا سن لے، کہتے ہیں چہ حضرت کے فروماندگان وادی عشق، جی چہ حضرت کے فروماندگان وادی عشق، امید گاہ ندارند غیر آن درگاہ۔ کیا وہ کیا خوب حاضری ہے کہ وادی عشق میں، جی وادی عشق میں کیا کہے گا؟ وادی رنڈی بازی میں، استغفر اللہ معاذ اللہ، وادی طوائفوں میں۔ ارے کیسا تو بیوقوف آدمی ہے، اپنوں کو ہی دبائے جا رہا ہے، اپنوں کو ہی مارے جا رہا ہے، اور اسی شاہ کو کاٹ رہا ہے جس پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ الجھا ہے پاؤں یار کا زلف دراز میں، لو آپ اپنے دام میں صیاد آ گیا۔ ایسا آیا اب جھوٹ نہیں پائے گا، اب نہیں بچے گا۔ تو یہ وادی عشق کا لفظ استعمال کیا کہ وہ کیا خوب حاضری ہے کہ وادی عشق میں اترنے والوں کے لیے اس درگاہ کے علاوہ اور کوئی امید کی جگہ نہیں ہے۔ یہ معاصر صدیقی جلد 4 صفحہ 193 ہے، معاصر صدیقی جلد 4 صفحہ 193۔ آئیے اب کہے گا کہ جناب یہ عشق کا لفظ چونکہ ان کی کتابوں میں اردو میں استعمال ہوا ہے اور تم فارسی اور عربی کے شعر پڑھ رہے ہو، اور ترجمہ بھی میں اس لیے ساتھ کر رہا ہوں عوام کو بھی سمجھ آ جائے بات، لیکن عوام کو تو صرف لفظ عشق بتانا ہے نا، کہاں کہاں ہے، اس کو سکھا رہا ہوں۔ اس بیچارے کو کیا پتا فارسی کیا ہے، اسے کیا پتا عربی کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، جو قرآن پاک کی آیتیں بھی غلط پڑھ جاتا ہے اور اپنی طرف سے جھوٹی حدیثیں بھی گھڑ کے استغفر اللہ معاذ اللہ پیش کر جاتا ہے۔ آئیے نواب صاحب کا اردو کا شعر بھی میں پڑھتا چلوں۔ کہتے ہیں ہمیں تو عشق نے مجبور ہی صدا رکھا، جی فرمائیے اب طبیعت ٹھیک ہوئی؟ ہمیں تو عشق نے مجبور ہی صدا رکھا، الہی کون ہیں جو اختیار رکھتے ہیں؟ ہم تو مجبور ہیں، عشق کے مارے ہوئے، عشق نے ہمیں مجبور کیا ہوا ہے، ہمارے پاس تو اختیار ہی نہیں ہے، پھر اتنا عشق غالب ہے۔ اب کیا کہے گا؟ تیرے پیشوا، تیرے بڑے، تیرے بانی مبانی پر یہ کون سا عشق غالب تھا؟ میں تو غلط اس سے مراد نہیں لوں گا نا، میں ان کو غلط نہیں کہتا۔ تو ذرا اپنی توجیحات کو دیکھ اور اپنی کرتوتوں کو دیکھ۔ یہ حوالہ جلد نمبر 4 صفحہ 214، یہ رہی معاصر صدیقی۔ اب یہ کتاب ذرا گنتا چل اور ان حوالوں کو دیکھتا چل، کرے گا یہی تبصرہ کر ذرا۔ اب کیا دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، یا سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا۔ ہیں اگر تجھے یہ لفظ عشق میرے شیخ، میرے بزرگ ولی کامل حافظ قاری شیخ الحدیث محدث مورخ محقق مولانا محمد زکریا صاحب مدفون جنت البقیع مدینہ منورہ رحمہ اللہ تعالی کی کتاب میں نظر آیا، ارے نادان تو نے بک بک شروع کر دی، اور خود دیکھ سر کیا بن رہا ہے۔ میں تجھے آگے لیے چلتا ہوں۔
نام سنے کبھی مولانا داود غزنوی رحمت اللہ؟ داود غزنوی صاحب کے حوالے سے کتاب ہے تذکرہ داود غزنوی. جی اس تذکرے میں صفحہ 36 پر عشق دین کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ دین سے بھی عشق ہوتا ہے، اور صفحہ 330 پر ایک عاشق حدیث صحابی کا لفظ لکھا ہوا ہے. یہ رہا میرے پاس وہ حضرت مولانا داود غزنوی. یہ سید ابو بکر غزنوی نے ترتیب دی ہے. اس کو اس تذکرے کے اندر ذرا دیکھ لے، اس میں لفظ جا بجا موجود ہے. اور پھر لگا وہی بک بک والا وہ سارا فتویٰ اور وہ ساری گفتگو کر ان پہ فٹ. اور اسی تذکرے کو آگے چل ذرا، اس کے آخر کے اندر موجود ہے، اسی تذکرے میں آخر میں لکھا ہوا ہے. جی یہ رہا، یہ انتخاب کلام حافظ شیرازی رحمت اللہ تعالی. یہ رہا اسی تذکرے کے اندر کیا ہے، یہ شعری انتخاب ہے نا اس میں حضرت والا کا. صفحہ 432 پر حافظ شیرازی کا مشہور زمانہ شعر درج ہے. کیا ہے؟ ہرگز نہ میرد آنکھ کی دلش زندہ شد بعشق، ثبت است ہر جریدہ عالم دوام ما. جی پیارے اب بتا، یہ داود غزنوی کون ہے؟ جانتا ہے نا؟ تیرے بڑے ہیں، میں ان کو بھی رحمت اللہ علیہ کہتا ہوں. ہاں ہمارے بڑوں نے ہمیں ادب احترام سکھایا ہے. اب انہوں نے کیا ہے، اب تجھے اس کا بھی ترجمہ نہیں آئے گا چونکہ مجسمہ جہالت ہے نا، تجھے کیا پتہ اس کا ترجمہ کیا ہے. چلے میں کہہ دیتا ہوں، یعنی جس کا دل عشق سے زندہ ہو گیا وہ ہرگز نہیں مرا. ہاں جس کا دل عشق سے زندہ ہو گیا، اور تیرا دل تو مرا ہوا ہے نا. تجھے کیا پتا کہ عشق کیا ہوتا ہے، تجھے کیا پتا محبت کیا ہوتی ہے. ارے نادان اور جاہل ہے، تو ایک لفظ کو بنیاد بنا کے اتنی بک بک کر گیا. جس کا دل عشق سے زندہ ہو گیا وہ ہرگز نہیں مرا، دنیا کی تختی پر میرا نام ہمیشہ کے لیے لکھا ہوا ہے. بتا. چلیں اسی کتاب کے صفحہ 421 پر اردو شعر لکھا ہوا ہے. رہیں یہ آرزویں یا نکل جائیں برابر ہے. رہیں یہ آرزویں یا نکل جائیں برابر ہے. مریض عشق سے، جی مریض عشق سے پوچھو تو غم یوں بھی ہے اور یوں بھی. مریض عشق سے. اب بتا، تیرے بڑے تو عشق کے مریض ہیں. اب کیا کہے گا ان کو کہ وہ رنڈیوں اور طوائفوں کے عشق میں ایسے پھنسے کے مریض بن گئے. شرم تجھ کو نہیں آتی مگر. یہ میرے پاس رہا. ہاں ابھی چل بتا رہا ہوں تجھے. یہ رہا فتاوی ستاریہ. اس فتاوی ستاریہ کے اندر اس کی جلد 3 ہے اور صفحہ 72 ہے. لکھا ہے سنت کے عاشق مسلمانوں. سنت کے عاشق مسلمان، یہ اس میں لفظ موجود ہے. اور اب بتا کیا کہے گا. اس نے تو سنت کے عاشق تیرے فتوے میں موجود ہے. فتوے میں تجھے پتہ ہے نا، فضائل کی کتابوں کا انداز اور ہوتا ہے اور فتوے کا انداز تو بڑا جچا تلا ہوتا ہے. ارے تیرے مولوی تیرے بڑے فتوے دیں عشق پر تو ان پہ گرفت نہ ہو. میرے بزرگوں نے ایک بات سمجھائی ہے حج کے حوالے سے کہ بھی حاجی کا انداز ایک عاشقانہ بھی ہوتا ہے. اور ظاہر کہ حاجی جو قصد کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے، نیت کرتا ہے، وہ اللہ کی محبت کا کرتا ہے نا، اللہ سے عشق کرتا ہے نا. لیکن تو کیسا بیوقوف ہے کہ تجھے حرم میں پہنچ کر بھی رنڈیوں اور طوائفوں کا عشق یاد رہا. اور میراج ربانی دیکھ، یہ رہی میرے ہاتھ میں غیر مقلدوں کی کتاب. کیا نام ہے اس کا؟ پڑھ لے ذرا. کرامات اہل حدیث. جی ہاں کرامات. سبحان اللہ. ارے کہوں اگر یہ کرامات احناف سے سرزد ہوں، امت کے اکابرین سے ہوں، اور یولہ سے ہوں، صحابہ سے ہوں، تو وہ تو شرک کا باعث ہیں، وہ شرک ہے سارا. اور یہ تیرے اہل حدیثوں کی کرامات، انا للہ و انا الیہ.
ارے تجھ میں اگر کچھ بھی غیرت ہے، کوئی ذرہ ہے غیرت کا، تو لگا ان پر شرک کا فتویٰ، کیا یہ سارے مشرک ہیں؟ ورنہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ اگر غیر مقلد سے کوئی سچی جھوٹی کرامت ظاہر ہو جائے تو وہ تو ہوئی کرامت، اور واقعی اولیاء اللہ سے اگر کرامت ظاہر ہو تو وہ شرک ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جی اسی کرامات میں کیا لکھا ہے، یہ 2002 میں چھپی ہے جی، اس کے ڈسٹریبیوٹر دارالسلام والے غیر مقلد لا مذہب ہیں۔ اس کے صفحہ 99 پر مولانا سلیمان کے تعارف میں لکھا ہوا ہے، بڑے مسکین تباہ تھے، محب خدا تھے، عاشق رسول تھے۔ ہاں اب بتا یہ عاشق تھے ہیں، تیرا مولوی عاشق ہے، اور بقول تیرے اس کے آگے کیا لگائے گا، اب یہ تو سوچ لے۔ او معراج مچھی، کیا کہوں تجھے، لفظ عشق کو خبیث کہنا یہ تیری خباثت ہے، لفظ عشق کو بدنام کہنا تیرے پراگندہ ذوق کی ترجمانی ہے، اسے رنڈیوں اور طوائفوں والا لفظ کہنا تیری آوارگی ہے۔ یہ لفظ تیری کتابوں میں موجود ہے، اگر تیرا بیان کردہ مفہوم صحیح ہے تو پھر تیری کتابوں کا کیا بنے گا، اور اگر تیری کتابیں صحیح ہیں تو پھر تیرا کیا بنے گا؟ اب ذرا اپنا فیصلہ کر ہے نا؟ اور دیکھ یہ رہی میرے ہاتھ میں، یہ تیرے مسئلے کی کتاب ہے نا، اور جناب یہ محمد صادق سیال کوٹی صاحب نے لکھی ہے، نام اس کا صلاۃ الرسول۔ یہ بات علیحدہ ہے کہ اس کے اندر کتنے جھوٹ بولے ہیں، اس نے اللہ رسول پر جھوٹ بولتا چلا گیا، یہ علیحدہ بات ہے، اور اس کے ان جھوٹوں کی وجہ سے میں اس کو رحمت اللہ نہیں کہوں گا، ہاں چونکہ اس نے انتہائی برا کردار ادا کیا ہے اس صلاۃ الرسول کے اندر بھی۔ جی ہاں، اس کے صفحہ 19 پر تیرے مشہور غیر مقلد لا مذہب مولوی محمد گوندلوی کیا لکھتے ہیں، آپ نے عاشقان رسول کے لیے نماز اسوہ رسول کے مطابق پیش فرمائی ہے۔ جی فرمائیے اب، ارے تیرے تو مولویوں کا اجماع ہو چکا ہے لفظ عشق پر، تو اندھا ہے، تجھے وہ نظر نہیں آئے، اور میرے شیخ نے ایک معقول بات کی تو ان پہ برس پڑا، اور یہی عبارت تیرے ممدوح اور تیرے محترم غیر مقلد مولوی لا مذہب زبیر علی زئی کے حاشیہ والے نسخے تسہیل الوصول صفحہ 25 پر بھی موجود ہے۔ یہ رہی تسہیل الوصول۔ جی اب بتا کیا کہے گا، میں نے کتنے حوالے دے دیے، یہ ڈھیر لگا پڑا میرے پاس کتابوں کا، اس کے صفحہ 25 پر موجود ہے۔ مشہور غیر مقلد عالم نواب صدیق حسن خان کا ایک اور حوالہ چلے میں آپ کو سنائی دیتا ہوں، ان کی کتاب یہ رہی میرے پاس، رحلت الصدیق۔ جی اس رحلت الصدیق میں صفحہ نمبر 29 اور 30 ہے، عربی کے 2 شعر نقل کرتے ہیں۔ پہلا شعر سن، کیا کہتے ہیں، اتیت من دار عشق، ہائے 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 ہائے، اتیت من دار عشق، میں تو عشق کے گھر میں آ گیا ہے، عشق کا گھر۔ اب کیا کہے گا، طوائفوں رنڈیوں، استغفر اللہ، میں تو نہیں کہہ سکتا، کیسا ہے؟ او غیر مقلدو لا مذہبو، ارے تمہاری عقل پہ کیوں پردے پڑ گئے؟ تمہیں سبق تو ان ملاؤں نے دیا کہ ہم کسی کی تقلید نہیں کرتے، اللہ رسول کی بات مانتے ہیں، اللہ رسول کے علاوہ جس کی بات مانیں گے وہ شرک ہوگا۔ اور یہ بے غیرت آدمی کئی گھنٹے گالیاں بکتا ہے، یہ گالیاں اور یہ بک رہا ہے، اس کو کیا اللہ کہو گے یا رسول کہو گے؟ اور اس کی گالیوں کو قرآن کہو گے یا حدیث کہو گے؟ ارے کچھ تو سوچو، سچ ہے رب رسے تے عقل خسے، اللہ ناراض ہو جائے نا تو عقل کام کرنا چھوڑ جاتی ہے، اللہ تم سے ناراض ہو گئے۔ دوسرا شعر کہتے ہیں، عاشقت فی مکہ ذات البہا، میں مکے میں رہا پر رونق۔ اب عاشقت جو پر رونق ہے، عاشقت عشق، عشق عشق کا لفظ ہے، اب بتا کیا کہے گا؟ یہی رحلت الصدیق کے اندر ہے۔ غیر مقلدو، او میرے بھائیو، تمہاری ہدایت چاہتا ہوں، تمہاری رہنمائی کے لیے کوشش کر رہا ہوں، جی ہاں تمہارے لیے کوشش کر رہا ہوں کہ اللہ تمہیں ہدایت عطا فرما دے، اللہ تمہیں سمجھ عطا فرما دے،
یہ بد نصیب، یہ جاموس، یہ موٹے دماغ کا آدمی، یہ معراج کہتا ہے میں ربانی ہوں. یہ معراج ربانی نہیں شیطانی ہے، بلکہ اس کو میں شیطان اکبر کہوں تو غلط نہیں ہوگا، کہ جو اللہ کے ولیوں پر تبرع کرتا ہے اور دیکھے سبھی کے بارے میں بک رہا ہے، اس کو میں ربانی کیسے کہہ سکتا ہوں؟ یہ شیطانی ہے، شیطان اکبر ہے. اس کا اپنا حال بتاؤں تمہیں، اور اب تم بھی فیصلہ کر لو گے کہ اس کی 2 تقریریں ہماری نظر سے گزری ہیں، اور ان 2 تقریروں کا عنوان پتہ کیا ہے؟ ایک ہے عشق رسول اور ہم. جی جا تو وہ جو سر چڑھ کے بولے ہیں، الجھا ہے پاؤں یار کا زلف دراز میں، لو آپ اپنے دام میں صیاد آ گیا. عشق رسول اور ہم، یہ معراج ربانی کی تقریر کا عنوان ہے. اگر میں ثابت نہ کر سکوں، جو تمہارے دل میں آئے سزا تجویز کر لینا، اور اگر ثابت کر دوں تو پھر میاں تو بتا تیری کیا سزا ہو. چلے میں تجھے سزا نہیں دیتا، تجھے میں دعوت فکر دیتا ہوں، دعوت توبہ دیتا ہوں کہ تو توبہ کر لے. موت سے پہلے توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اب بھی توبہ کر لے. یہ اس کی تقریریں ویب سائٹ پر موجود ہیں. ہاں اسی طرح اس نے ایک اور تقریر کی ہے، اس کے اندر بھی یہی عنوان موجود ہے. عزیزان محترم، اس معراج لا مذہب کے بارے میں آپ نے سب کچھ سن لیا. میں سوال کرتا ہوں کہ لفظ عشق صرف اس وقت رنڈی اور طوائفوں والا خبیث لفظ ہوگا جب وہ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ کی کتاب میں ہو، اور اگر وہی لفظ تیری تقریروں کا عنوان ہو اور تم غیر مقلدوں کی کتابوں میں موجود ہو، تو پھر یہ لفظ مقدس ہو جاتا ہے. بڑا محترم ہوگا نا؟ شرم تجھ کو مگر نہیں آتی. غیر مقلدو، تمہارے مولوی کے بقول اگر عشق خبیث لفظ ہے، بدنام لفظ ہے، رنڈیوں اور طوائفوں والا لفظ ہے، تو خود ہی اسی غیر مقلد میں عشق کا لفظ بطور عنوان کیوں استعمال کیا گیا؟ عشق رسول اور ہم نیز میرے پیش کردہ 12 حوالوں میں یہی لفظ عشق غیر مقلد علماء کی کتابوں میں کیوں موجود ہے؟ ذرا ان مقامات پر لفظ عشق کی بھی تشریح کرو کہ یہ لفظ عشق کس مفہوم اور معنی میں استعمال ہوا. عزیزان محترم، کیا کہوں، عجب الجھن میں ہے درزی، جو کف ٹانکا تو چاک ادڑا، ادھر ٹانکا ادھر ادڑا، ادھر ٹانکا ادھر ادڑا. ارے دیکھیں وہ معراج، میں نے حوالوں کے انبار لگا دیے. یہ رہی رحلت صدیق، دیکھ رہا ہے، یہ رہی یہ تسہیل الوصول، اور یہ رہی صلاۃ الرسول، اور یہ رہی کرامات اہل حدیث، یہ رہا فتاوی ستاریہ، اور یہ رہا تذکرہ داؤد غزنوی، اور یہ رہا معاصر صدیقی، اور یہ رہی المغانم المطابہ، اور یہ رہی التاج المکلل. میں نے یہ سب حوالے تجھے دے دیے اور سمجھا دیا. اب ذرا ان کے بارے میں دیانتداری سے تبصرہ کرنا.